بات کر لیتے ہیں پروونسز کے حوالے سے، چونکہ یہ بحث اب ہر زبان زد عام ہو چکی ہے اور ہر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر شفیق غازی صاحب. ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ سر، آپ جب بلاتے ہیں آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں خاص طور پر ٹاپک کے لیے. تو سر آج ہم سوال اس طرح سے شروع کریں گے کہ ابھی تک تمام چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں کہیں نہ کہیں جو ریزسٹنس اور جو ریلکٹنس نظر آ رہی ہے کسی بھی مطلب ویلڈ پینل کے اوپر یا کسی جگہ جس جگہ پہ بات ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عروسہ, thank you very much. Topic is very close to my heart. I think in series this is the 4th program that I am doing. Yes. 3 آپ کے ساتھ اور ایک چینل کے اوپر میں نے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھی روایت بھی پڑ گئی اور بڑا اچھا ایک سٹارٹ بھی ہے کہ لیٹ اٹ ٹو بی ڈسکسڈ پبلک فورم کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے جہاں سے ڈائریکٹ فیڈ بیک آ رہی ہے. ان کوارٹرز کو آ رہی ہے فیڈ بیک جنہوں نے فائنل ڈیسیژن کرنا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اب وہ خاموش کیوں ہے اور ان کو پہلے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. ان کوارٹرز نے اپنا ایک کام کر دیا کہ دے ہیو پلانڈ سم تھنگ اینڈ دے ہیو انیشیٹڈ. اب انیشیشن آپ کو پتہ ہے کیسے ہوئی، ہم اس سے پہلے اس پہ بات کر چکے تھے ہم بلوچستان کے حوالے سے، اور نقوی صاحب نے اس کی انیشیشن کی، لیکن اس سے پہلے بہت سارا ہوم ورک بیہائنڈ کرٹن بیہائنڈ ڈور ہو چکا تھا، اور کرنے کے بعد پھر اس کو پبلک کیا گیا اور پبلک کی اب فیڈ بیک چل رہی ہے. اور یہ آئی ووڈ اپریشیٹ آل کوارٹرز کہ بہت پازیٹیو فیڈ بیک جو ہے وہ ہائر آپس کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے فار اینڈ اگینسٹ دونوں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. میں کیونکہ فالو اپ کرتا رہتا ہوں تو میں ٹوڈے آئی واز گوئنگ تھرو تو ایک میپ میری نظر سے گزرا جس میں لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کہ میں نے آئی سجیسٹڈ کہ ایٹ لیسٹ آئی ریکمینڈ کہ 12 to 13 پروونسز بننے چاہیے جو کہ بڑے اچھے مینیجیبل ہیں ایڈمنسٹریٹیولی بھی، اور اس کے بعد جو ہے اس کی تھوڑی سی شکل بھی ایک اچھی ہوگی جغرافیکلی. تو آج جو میپ میں نے دیکھا وہ تقریباً اس کے 18 along with گلگت بلتستان اینڈ دین AJK almost that makes 20. اب یہ جو 18 پروونسز ہیں اس کی فائنل ڈویژن جو ہے میں if I give a rundown of the provinces تو آپ نارتھ میں AJK بلتستان GB کو چھوڑ کے آپ KPK پہ جائیں تو KPK کے 4 پروونسز ڈسکس کیے گئے جس میں نارتھ ایسٹ سینٹرل اینڈ دی سدرن پروونس کے طور پہ بات کی گئی. ٹھیک ہے، اسمالر پروونسز. اور آپ کو یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم جب بات کی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ KPK اور جو بلوچستان ہے اس کا ہم نے جغرافیکلی جانا ہے ڈویژن کے اوپر، ہم نے اس کی پاپولیشن پہ نہیں جانا. ایگزیکٹلی. اور پھر جب ہم نے بات کی پنجاب کی اور سندھ کی تو وی ڈیسائیڈڈ کہ اس کے اوپر جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر جانا چاہیے، جغرافیکلی نہیں جانا. آف کورس جغرافی ول ری انفورس، لیکن پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بیکاز بعض بڑے شہر ہیں بعض چھوٹے ہیں اس کے لحاظ سے. تو یہ جو میپ ہے دیٹ ڈکٹیٹس اکارڈنگلی جو ہم نے اس دن بات چیت کی تھی پچھلے پروگرام میں، اس کے اندر انہوں نے پنجاب کے 6 پروونسز جو ہے سجیسٹ کیے. اور وہ 6 پروونسز ہیں کہ ناردرن ہے، نارتھ ایسٹرن ہے، سینٹرل ہے، سینٹرل ایسٹرن ہے، اس کے بعد سینٹرل ساؤتھ ہے اور پھر ساؤتھ ہے. بہت اچھا، اور اس کا جغرافیکلی بھی بڑی اچھا رنگ ڈھنگ بنا کے کسی نے بنایا ہوا ہے. اور دیٹ 6 پروونسز آئی ووڈ سے کہ انسٹیڈ آف 6 وی کین ریڈیوس اٹ ٹو 4 میکسیمم. پنجاب کے پروونسز جو ہیں وہ نارتھ ایسٹ سینٹرل اینڈ دی سدرن، آئی تھنک دیٹ وڈ میک سم امپورٹنٹ فورس اور ایک امپورٹنٹ پروونس بھی بنے گا. 6 شاید زیادہ چھوٹے بھی ہو جائے، اور شاید جو ایک آپ جو چیز نکالنا چاہتے ہیں اس میں سے وہ شاید اتنا نہ ہو. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز اور جو میں آپ سے بات کروں گا کہ بلوچستان کے جو ہے 4 صوبے ہیں، بلکہ 5 ہیں. نارتھ ہے، اس کے بعد نارتھ ویسٹرن ہے، سینٹرل ہے، سدرن ہے
اور ویسٹرن ہے, وہ جغرافیکلی وہ کیے ہیں. تو ان کے ایک تو یہ ہے کہ ہر صوبے کے آپ نے جیسے نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کیا ہے, دس از ون. سیکنڈ آئی وڈ ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ کہ فائنلی جب ہوگا ڈیفینیٹلی جو ڈیسائیڈنگ اتھارٹی ہوں گی, اور ڈیسائیڈنگ اتھارٹی بھی لیٹ می ٹیل یو یہ اٹ از بیسڈ آن دی فیڈ بیک فرام دی پبلک, فرام دی میڈیا. اسی حوالے سے میں ایک دفعہ زبیر صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گی. زبیر صاحب, آپ نے بھی پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ ہمیں نا 2 پارٹی مونوپولی کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہم مینجمنٹ کو بہتر کر سکیں اور عوام کے اندر جو یہ ایک تاثر پیدا ہو گیا اس کو بہتر کر سکے. اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم انتظامی یونٹس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو وڈ دیٹ بی اے بیٹر آپشن, وڈ دیٹ بی اے گڈ ڈیسیژن؟ جو پاس شیئرنگ ہے نا وہ بہت زبردست چیز ہے. جنہوں نے پاس شیئر کی ہے, جنہوں نے دوسرے لوگوں کو موقع دیا ہے کام کرنے کا. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا پنجاب ہے, اس کو ایک ہی حکمران چلائے, تو اس کی بجائے اگر آپ 4 اور 5 ایسے انٹلیکچوئلز رکھیں کہ جو جواب دے بھی ہوں مرکز کو کہ جناب تم نے کیا کیا ہے, تم نے کیا کیا ہے, تمہارے پاس گندم ہے, تمہارے پاس انڈسٹری ہے, تمہارے پاس یہ ہے. آسان لفظوں میں میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس کے حق میں ہیں کہ صوبے یقینی طور پہ بڑھنے چاہیے. اس میں یہ ہے کہ یہ 2 سرے سے چل رہا ہے کہ 2 جماعتی نظام پاکستان میں, وہ اچھا ہے یا برا ہے. سر, آپ نے 2 جماعتی نظام کا ذکر کیا, مجھے یاد ہے آپ نے بھی ایک نئی جماعت بنائی ہے ڈیفینیٹلی, اور آپ نے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کی ایک بڑی لمبی فراغت کے بعد. تو آپ ایسا کیا مختلف پریزنٹ کریں گے, آپ کا منشور میں ایسا کیا مختلف ہے جو آپ پرومس کریں گے جو شاید پہلے سے نہیں پرومس کیا گیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے مجھے غریب کو دیکھنا ہے کہ ان کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا. غریب کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کیا کریں, اس کے بچے کو کھانا ملنا چاہیے. تو اتنی بڑی سبسڈیز ہم دیتے ہیں, تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ گھی, چینی, چاول, دالیں, آٹا اس پہ دیں, اور جو غریب آدمی ہے اس کو کھانے کو شروع مل جائے گا تو وہ گیت گائے گا. پاکستانی قوم بڑی غیور قوم ہے, پاکستانی غریب بڑا 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 خوددار غریب ہے, لیکن آپ لوگوں نے ان کا خون نچوڑ لیا. دیکھیں ظلم کی انتہا جو ہے اس کو کوئی گرفت بھی تو ہو, پکڑنے والا ہو. آپ آئی پی ویز کے منصوبے دیکھ لیں, آپ لاگے سمندر میں جہاز کھڑے کرتے تھے, 1000 یونٹ سر بجلی بنی ہے اور آپ نے اربوں ڈالر ان کو دیا ہے. کون پوچھے گا؟ آپ ریکارڈ جلا دیتے ہیں. جب تک غریب آدمی تک رسائی نہیں پہنچے گی, ہم کیا کہتے ہیں جی امریکہ بات. ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں, پر ٹرمپ ہمارا دوست ہے. تو ٹرمپ کی مانے کہ قرآن کی مانے, ہم نا تیتر اور بٹیرے میں پھنسے. اچھا سر, غریب کے لیے آپ ایسا کیا, کس طریقے سے آپ اس کو فریم آؤٹ کریں گے, کیا فریم ورک ہوگا, آپ غریب کو کس طرح سے چیزیں بہتر انداز میں پرووائڈ کریں گے جو شاید پہلے والے نہیں کرے, کیونکہ آنے سے پہلے تو سب یہی کہتے ہیں. بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو ہمارے پاکستان کے لیے نہیں ہے. ریکوٹیک منصوبہ ہے, اس میں لوگ انٹرنیشنل گارنٹیاں اور یہ اور وہ بھی, جب آپ کے ملک میں لالے پڑے ہوئے ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور اشرافیہ جو ہے وہ موج اڑا رہی ہے, تو آپ ایسے منصوبوں کیا کرنا ہے؟ ہمارے منرلس چرا کے لے کے جا رہے ہیں. میں چرا کے لے کے جانے کا ورڈ استعمال کرتا ہوں. ہمارا کوئلہ کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا؟ ہم دنیا بھر میں کتنا, ہمارے پاس اتنا کوئلہ ہے کہ من صاحب کہتے ہیں کہ 7 روپے یونٹ بجلی ہمیں وہ دے سکتے ہیں, ان کو زبان بندی کر دی گئی. وائی, کیوں؟ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا سر, سوال کیا ضرورت تھی کہ 11 ارب کا آپ جہاز لیں؟ یہ 11 ارب سے کتنے گھروں کے چولہے جلتے ہیں؟ سر, حکومت کی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ حکومت تو معاشی طور پر عوام کے اندر ٹرسٹ بلڈ کرنے میں شاید اب اس طرح سے کامیاب نہیں رہی, لیکن اگر نئی جماعت آتی ہے تو وہ ایسا کیا مختلف کر رہی ہے سالڈ وے کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ حکومت نے نہیں کیا, ہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں, سب سے بڑی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی, سب سے پہلا غریب آدمی کے گھر کا چولہا جلنا چاہیے. کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غریب آدمی کا چولہا کیسے. دیکھیں, حکومت کے پاس جو وسائل ہیں, ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس اتنے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ بٹھا کس کر رہے ہو؟ ایک آئی ایم سو سوری, میں فردوس عاشق عوان کو بٹھا دیتا ہوں. یار میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کسی بریگیڈیئر کو بٹھاتا ہوں, وہ انٹلیکچوئل ہے, اس کو فوج کی ذمہ داریاں, اس سے میں اپنے مسائل پوچھ سکتا ہوں. میرے پاس اتنے لوگ ہیں پاکستان میں برین دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں. آپ پاکستان بلاتے ہو, ایک ایسے بندے کو بلاتے ہو کہ جس سے اتنا بڑا ہاسپٹل چلاتے ہو, جب آپ اپنی ٹانگ پھنساتے ہو, وہ بندہ اپنی کروڑوں اربوں کی نوکری چھوڑ کے پاکستان کی خدمت کرنے کے غرض سے آتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, آپ اس وقت بات پھینک دیتے اٹھا کے. وائی؟ ایک بات آخری, ایک بات, جب تک آپ پارٹ شیئرنگ کا والا منصوبہ نہیں کریں گے, طاقت کو تقسیم نہیں کریں گے, اور ایک دیکھیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا, میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سپریم کونسل سر بنانا چاہتا ہوں.
اگر میں حکمران آتا ہوں، اگر میں پارٹی جیتی ہے تو اس میں آرمی چیف ہوں، اس میں پرائم منسٹر پاکستان ہو، اس میں لیڈر آف اپوزیشن ہو، اس میں میڈیا ہیڈز ہوں، ایک سپریم کونسل بنے. جب آپ سپریم کونسل بنتی ہے تمام چیزیں ڈسکس کریں آپس میں. بالکل سر. ہم بریگیڈیئر صاحب سے بھی اس کے اوپر کمنٹس لیں گے. سر پاور شیئرنگ کی انہوں نے بات کی وچ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کے لیے ہی ہر بندہ جو ہے وہ کام کرے. تو پاور شیئرنگ کس طرح سے ہوگی اگر ہم نئے صوبے بناتے ہیں، اور اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا چاہیے؟ یہ بڑی اچھی بات کی انصاری صاحب نے، اور آپ نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ پاور شیئرنگ کا تو یہ بنیادی فارمولہ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت آپ کے پاس سینٹرل گورنمنٹ اور 4 پروونسز ہیں. جی. 4 پروونسز کے اندر 2 پروونسز ایسے ہیں جس کے اندر پچھلے 15 سے 20 سال ایک پارٹی دوسری پارٹی جو ہے وہ پاور کے اندر ہیں. بالکل. اور 2 پروونسز ایسے ہیں جس کے اندر 15 سال سے ایک پارٹی پاور میں ہے. اور پھر بلوچستان ہے جس کے اندر ہر سال یا 2 سال کے بعد جو ہے چیف منسٹر چینج ہو جاتا ہے. بالکل. کبھی ایک پارٹی کا آتا ہے، کبھی دوسری کا، کبھی تیسری کا. وہ اب بائی ڈیزائن بیکاز وہاں پہ لاٹ سسٹم ہے تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کو ایک تو خاکہ پتہ چل گیا کہ آپ پرولونگ ٹائم جو ہے ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور اس میں ہو رہا ہے. اور اس میں جیسے انصاری صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ جی اس میں کرپشن کے بھی چانسز بہت ہوتے ہیں. 2 چیک اینڈ بیلنس ہے، لیکن پھر بھی اب اس کے اندر مور پروونسز جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو ایک بات جو انہوں نے اور ہائی لائٹ کی کہ غریب کا چولہا کیسے جلے گا. جب آپ مور پروونسز کریٹ کریں گے تو زیادہ جاب نکلیں گی، زیادہ اپرچونیٹیز لوگوں کو ملیں گی، زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے. کسی ایک پروونس کے اندر کسی ایک جگہ پہ چیزیں نہیں خرچ ہوں گی تو اس سے جو اپرچونیٹیز ہیں ارننگ کی وہ زیادہ کریٹ ہو سکتی ہیں، اور اس سے زیادہ بہتر لوگوں کو روزگار گھر کے نزدیک مل سکتا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہم نے لاہور کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ٹاؤن میں ڈیوائیڈ کیا. اور ٹاؤن میں ڈیوائیڈ کرنے سے اور پھر یوسیز کے اندر ڈیوائیڈ کرنے سے آپ کے جو ٹاؤن ناظم تھے اور جو ڈسٹرکٹ ناظم تھا ان میں سے کچھ لوگ دے ایمرجڈ اینڈ دے ریچ ٹو دی ناؤ ابھی فیڈرل منسٹر ہیں اور پروونشل منسٹر سینئر منسٹر بنے. اور اسی طرح اور لوگ ہیں جو اچھی پوسٹوں پہ بیکاز آف دیٹ ڈیولیوشن آف پاور جب ہوئی تو ان کو زیادہ موقع مل گیا. بالکل. تو یہ بہت بڑا اسپیکٹ ہے کہ لوگوں کو زیادہ اپرچونٹی ملتی ہے. لیڈرشپ بھی آپ کی ریفائن ہونے کے لیے، ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کے لیے، اینڈ جسٹس آن گراؤنڈ آن ڈور اسٹیپ جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ. آج کل جو سب سے بڑا ایشو پاکستان کا ہے دیٹ از جسٹس ٹو ریچ ٹو دی ڈور. اور پھر آپ کی جو فیسلٹیز اس وقت ہے اوور پاپولیٹڈ پاکستان ہو گیا، 25 کروڑ کی آبادی ہے. آپ کے میڈیکل کے ایشوز ہیں، آپ کے ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، آپ کے روڈ انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں. یہ وہ بیسک ایشوز ہیں جن کو اگر آپ ایڈریس ابھی نہیں کریں گے. ایک اور سوال جو کہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی کیا تھا کہ یہ ساری باتیں ہم بھی ڈسکس کریں، آپ بھی ڈسکس کریں، آپ بھی ڈسکس کریں، ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. وائی گورنمنٹ از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ؟ گورنمنٹ کی اس کی اسٹریٹجی، لیٹ می ٹیل یو، گورنمنٹ آپ کو ایک ٹائم لگے گا، مے بی آفٹر 2 months، مے بی آفٹر 4 months. لاسٹ ٹائم میں نے ایک کمیٹی ریکمینڈ کی تھی، نیشنل لیول پہ ایک کمیٹی ہو جو ان ساری چیزوں کو انالائز کرے، جو ہماری فیڈ بیک ہے اس کو پیپل آر واچنگ، پیپل آر ایڈریسنگ آلسو. اور اپنی اپنی جگہوں پہ لوگ جو کام کرنے والے وہ کر رہے ہیں، آرمی کے اندر کر رہے ہیں، سول بیوروکریسی میں لوگ کر رہے ہیں.